جون اپنے اختتام کی طرف ہے، تقریباً اختتام کے قریب ہے، اور اساں ہن تر جانا ہے، دن رہ گئے نے تھوڑے کہ چیزیں آپ ساری باز گشت آپ سن رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلتستان سے ہوتے ہوئے کشمیر کے سفر کی طرف چل رہی ہے، اور یہ آگے پاکستان کے اندر بھی اب پاکستان تحریک پیپلز پارٹی کیا لائے عمل طے کرتی ہے۔ شہباز شریف کے جانے کا وقت ہو گیا، بہت تباہی و بربادی ہوگی، بیوروکریسی نے کیا حال کر دیا، نظام اب آپ لوگوں کے سامنے ہے، اور یہ سنبھل بھی نہیں پا رہا۔ یہ جو حقیقت ہے، وہ سارا کچھ سب کے سامنے ہے۔ اور ٹیکس اور پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی مد میں کچھ 6 ارب روپے چوری ہے۔ اچھا، کبھی ذرا موبائل کمپنیوں کی طرف بھی توجہ دیجیے گا۔ موبائل کمپنیاں جو ٹیکس کلیکشن کر رہی ہیں، کس طرح کر رہی ہیں، کون سا نظام ہے، کبھی اس طرح بھی توجہ دے کر دیکھیں۔ میں یہ نہیں بھی کہ ایلیگیشن کسی کے اوپر لگا رہا، لیکن یہ توجہ کی بہت ضرورت ہے۔ اور آڈیٹر جنرل کی جو رپورٹ ہے اس نے بہت کچھ سارا ننگا کر دیا، لیکن ہونا کچھ نہیں ہے یار۔ کس کی طرف بات کریں گے، کس سے انصاف مانگیں گے، کون بہتر کرے گا؟ کوئی نہیں ہے۔ ذرا اس پہ بھی گفتگو کریں گے ہم آپ کے ساتھ۔ وزیر تعلیم پنجاب دوست ہیں ہمارے، لیکن تعلیم سے دور دور تک کا تعلق نہیں۔ آج کل وہ سیرے کرتے پھر رہے ہیں، کوئی بہت بڑے علاقوں میں ایک چھوٹی سی گلی ڈھونڈتے ہیں جا کر، یا انہیں بتائی جاتی ہے کہ فلان گلی پہ صفائی ہو گئی ہے، اور وہ بیٹھے ہمیں وہ دکھاتے پھر رہے ہیں۔ آپ کا کام تعلیم کے حوالے سے ادھر توجہ دیں۔ یہ جو آپ کا نا تباہی و بربادی والا نظام ستیہ ناش ہو چکا ہے۔ بھارت کی ریاست تامل ناڈو میں اور جو وزیر اعلیٰ ہے نا، اور ہائی مین گولڈنگ اسکیم شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، اور تقریباً 755 کروڑ کو، تقریباً 8 ارب کے قریب جو ہے نا بھارتی، انہوں نے اسکیم کے لیے مختص بھی کی ہیں۔ کیوں کی ہیں ذرا؟ ٹھیک ہے نا جی۔ اور ایران کی پارلیمنٹ کے جو اسپیکر ہیں، اور جو باتیں ہیں بڑی مزیدار باتیں کہی ہیں انہوں نے، اور آنکھیں کھول دینے والی باتیں ہیں۔ ذرا کوشش کریں گے اس پہ بھی۔ یوم عاشورہ پہ آپ کو پتا ہے جب اس دن کو بڑے ادب اور احترام سے منایا جاتا ہے تو بچھڑے ہوئوں کے پاس بھی جایا جاتا۔ والدہ محترمہ کو آج ہم سے بچھڑے ہوئے 13 سال ہو گئے، 2013 اور آج 2026 ہے، پتہ بھی نہیں چلا۔ کوشش ہوتی ہے کہ لازمی ان کے پاس جائیں، دعائیں مغفرت کریں، اور میں ہر ایک کو ہدایت دیتا ہوں، چلے ہدایت نہ صحیح سجیشن دیتا ہوں کہ آپ اپنے والدین کی، اپنے بزرگوں کی قبروں پہ ضرور جایا کریں، فاتحہ پڑھیں۔ یہ مت سوچیے گا لگتی ہے یا نہیں لگتی ہے، آپ اپنے حصے کا کام کر دیں یار، چھوڑ دیں، آپ کا رب بہتر سمجھتا ہے کیا کرنا ہے۔ 2 نوالے اگر ان کے نام کے دے بھی دیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، آسانی ملے گی آپ کو۔ میرا بھی جانا ہوا، پر اتنا ریگولر نہیں جاتا جتنا جانا چاہیے مجھے۔ اب لے چلتے ہیں آپ کو، شروع کرتے ہیں باتوں کی طرف، ٹھیک ہے جی۔ اور ٹیکس اور پیٹرولیم لیوی کی مد میں کچھ 6 ارب روپے چوری کا انکشاف ہوا، اور یہ ایک نجی آئل مارکیٹنگ کمپنی ہے، مقدمہ درج کر لیا ہے۔ ہونا کیا ہے آپ نہ سمجھ جائیں خود ہی یار، کیا ہونا ہے؟ چلے اگر سچ بھی ہے تو کیا ہونا ہے آپ خود سمجھ جائیں، کیا ہو گیا آپ کو یار؟ مارکیٹنگ کمپنی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا، سی او ٹرمینل 1 سمیت 7 افراد کو مقدمے میں نامزد کیا ہے، اور ایف آئی آر کے مطابق بتا رہے ہیں کہ 4.86 کروڑ جو لیٹر پیٹرول ہے نا، اس کی ٹیکس، ڈیوٹی اور لیوی کے بغیر فروخت کیا گیا، اور پورٹ کاسٹم سے محمود کوٹ اور فیصلہ آباد تک پیٹرول سپلائی سے بڑا فراڈ ہوا، اور کسٹم بانڈڈ ویئر ہاؤس سے فیصلہ آباد تک سپلائی جو ہے نا سپلائی چین میں مبینہ جو ہے وہ بدعنوانی سامنے آئی ہے۔ یہ تو صرف ایک کی بات ہو رہی، باقی کا کیا کریں گے آپ؟ اتنے عرصے سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، پیسوں کی کلیکشن کیسی ہو رہی ہے، کس طرح ہے؟ میں نے آپ کے سامنے اس طرح میں موبائل کمپنیوں کے حوالے سے بھی سوال اٹھاتا ہوں کہ موبائل کمپنیاں جو عوام سے پیسے لے رہی ہیں، وہ ٹیکس کی مد میں بھی اکٹھا کر رہی ہیں، کیا اس کا آڈٹ کا کیا میکانزم ہے؟ کیا ایسا ایک نظام بنایا ہوا ہے کہ آپ وہ ٹیکس کو صحیح طرح سے ٹریس بھی کر پاتے ہیں کہیں؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ویسے تو ریکارڈنگ کے وقت تک پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید 40 روپے فی لیٹر تک جو ہے نا کمی کی سمری وزیر اعظم کو بھجوا دی گئی ہے۔ اب وزیر اعظم نے کیا فیصلہ کرنا ہے؟
पेट्रोलियम कंपनियां जो है ना तेल की कीमतों में कमी ना करने के लिए बहुत दबाव डाल रही हैं। अच्छा, मैंने इस पे ट्वीट भी किया है, मैं कोशिश करूंगा कि टीम जो है वो आप लोगों के साथ बैकग्राउंड पे चला भी दे। मैंने बड़ी सिंपल सी बात कही है, मैंने कोई ज्यादा बड़ी रॉकेट साइंस नहीं करना चाहता, ना मैंने ऐसी कोई बात कही है। मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा है, तो मैं बता देता हूँ। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के नाम पर अवाम को मजीद बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। बैन अवी मंडी में खाम तेल की कमी का बराह रास्त फायदा आवाम तक पहुंचना चाहिए। अगर आलमी कीमतें कम हुई हैं तो पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी उसी तनासब से कम होनी चाहिए ना। हुकूमत अगर वाकई आवाम को रिलीफ देना चाहती है तो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में इजाफा करने की बजाय उसे कम करे। असल बोझ पीडीएल और दीगर टैक्सों की वजह से आवाम पर डाला जा रहा है, जबकि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को जवाब बनाकर हकीकत को छुपाया जा रहा है। अब महंगाई, बेरोजगारी और मुआशी दबाव से पहले ही अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार है। अब वक्त आ गया है कि अवाम की जेबों से मजीद पैसा निकालने की बजाय उन्हें हकीकी रिलीफ दिया जाए। अब अवाम पर मजीद माली बोझ जो है ना, जो बात बड़ी साफ सी बात है ना, और ना इंसाफी काबिल कबूल नहीं है ना जी, ना काबिल कबूल है ना जी। हुकूमत अवाम के मफाद को तरजीह दे और पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतों में फौरी और मुनसिफाना कमी करे। हम यही बात कर सकते हैं, मैं तो आवाजें उठाता रहता हूँ। अब असर होता है या नहीं होता है, इसका सबूत एक और यूं ले लें, चले यूं ले लें आप। ऑडिटर जनरल ने ताजा तरीन रिपोर्ट जो है ना 2024 और 2025 पाकिस्तान रेलवेज को 31 अरब रुपए से ज्यादा खसारा जो है ना बर्दाश्त करना पड़ा। ये नुकसान गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में 9 अरब रुपए यानी तकरीबन 19%। पिछले दिनों आपको पता होगा ना, ठीक है ना जी, आपने सुना होगा कि जनाब फायदे में चली गई है रेलवे। और यह भी बताया गया कि पाकिस्तान रेलवे बदस्तूर शदीद माली मुश्किल का शिकार है, जिसकी बुनियादी वजह आमदनी और खर्चात के दौरान मुसलसल बढ़ता हुआ फर्क है। और इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि माली साल पाकिस्तान रेलवे को 60 अरब रुपए का अमलियाती खसारा हुआ, जबकि अमलियाती नुकसान की शरह 65% तक पहुंच चुकी है। और इस समय इदारे की मजमूई आमदनी 92 अरब 72 करोड़ रुपए रही, मगर उसके अमलियाती खर्चे जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वो 153 अरब तक जा पहुंचे। और ऑडिट रिपोर्ट में गुज़श्ता 5 माली बरसों के दादा शुमार भी शामिल होता है। इससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान रेलवे का माली बहरान मुसलसल गहरा होता जा रहा है। 2020-21 से 2025-24 के दरमियान अमलियाती अखराजात में 60%, जबकि अमलियाती खसारे में 29% एक ऑर्डर रिकॉर्ड किया है, जो इस बात की निशानदेही करता है कि ये महकमा नाकाम तरीन महकमा, और जो वजीर इसके साथ बैठे हुए वो अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। अब निकाले ना इसे, निकाले इनकी जेबों के, क्या निकालना है भाई। याशियां हो रही हैं, मौजें हो रही हैं, डेट्स ऑल। एक हमारे यहाँ वजीर तालीम पंजाब है, दोस्त है हमारे, लेकिन असूली तौर पर तालीम से दूर दूर तक का ताल्लुक की बातें नहीं, ये सारी बात के साथ हो रही हैं। और कोई काम नजर नहीं आता। ऐसी पॉलिसी मुतारफ करवाई कि उस्तादा के लिए नौकरियां मुश्किल कर, और खुद ताल्लुक की बुनियाद पर वजारत के लोग ये कह रहे हैं कि मजे लूट रहे हैं, तालीम को छोड़कर असल मुलाजमत की तरफ आ रहे हैं और सीएम की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। बाकी क्या जी, मैं तो चैलेंज कर दिया उनको, लोधरा का चैलेंज कर दिया उनको, मैंने बिहाड़ी का चैलेंज कर दिया। वो एक एक गली 100 फुट की कोई चीज दिखाकर बता रहे हैं पता नहीं क्या कुछ हो गया। मैंने कहा आ जाए पूरा देखते हैं, चलते हैं, सारा पता चल जाएगा। उन्होंने मुल्तान बिहाड़ी गुज़श्ता 20 वर्ष तक किसी ने तामीर नहीं कराई। ये सड़क की बात हो रही है। अगर ऐसा तो फिर सवाल तो उठता है ना कि इन 2 तिहाई में पंजाब पर हुकूमत किसकी रही। इस अरसे में ज्यादातर इक़्तिदार शरीफ खानदान का रहा, मुस्लिम लीग नून और उन्हीं की जमात या मौजूदा काबीना के इत्तेहादियों के पास रहा। इस दौरान सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा, शबाज शरीफ 2 अदवार, हमजा शबाज शरीफ, चौधरी परवेज लाई, मरियम मोहसन नकवी और अब मरियम नवाज सफदर जो है ना वजीर आला, तकरीबन 14 साल तक शरीफ खानदान और उसके साथी जो है ना सियासी साथी हुकूमत में मौजूद रहे। अब इस तवील अरसे में अगर देखा जाए तो सड़क की खस्ता हाली के बायस जो है ना बेशुमार कीमती जाने हादसा की नजर हुई, मगर मौसर तो जो उस वक्त दी गई जब सड़क तकरीबन मुकम्मल तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी थी। मकामी आबादी बरसों तक बुनियादी सहूलियात से महरूम रही और नाकदीन जो है ना ये इसको सौतेला रवैया करार देते रहे और बड़ी कामयाबी के साथ पेश करने की वजह अपने गिरबानों में झांकना चाहिए और सोचना चाहिए कि क्या कहना चाहते हैं आप जनाब। कुछ नहीं है, बस इसी तरह ही है जिस तरह आप देख रहे हैं। भारत की रियासत जो है ना तमिलनाडु, उनके वजीर आला वो कमाल है, उन्होंने बच्चे की पैदाइश पर सोने की अंगूठी बतौर तोहफा देने का ऐलान किया है।
ایک طرف ہم آبادی ہماری بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور بھارت کے تامل ناڈو کے مطابق دیکھیں، انہوں نے تھائمن گولڈ رنگ اسکیم شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ حکومت اس اسکیم کے لیے سالانہ 755.83 کروڑ روپے بھارتی، تقریباً 8,000 روپیہ، تو پاکستان کے مطابق تقریباً اگر 4 روپے کے قریب بھی اگر آپ لے کے جائیں تو 32,000 روپیہ پاکستانی بنتا ہے۔ اور اسکیم کے تحت ریاست کے سرکاری اسپتال میں پیدا ہونے والے بچوں کو 1 گرام کی سونے کی انگوٹھی بطور تحفہ دی جائے گی، اور رواں ماہ کی 22 تاریخ کو سرکاری رہائش میں اسپتال میں پیدا ہونے والے بچے اس اسکیم سے فائدہ اٹھا سکیں، اور باقاعدہ آغاز جو کہہ رہے ہیں وہ 15 ستمبر سے کیا جائے گا۔ اب اس کا مقصد جو وہ بتا رہے ہیں جی، نومولود بچوں اور ان کے خاندانوں کے لیے خوشیوں کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ سرکاری اسپتالوں میں زچگی کی سہولیات کی حوصلہ افزائی کرنا، یعنی یہ وہ بات وہ ہے نا، وہ ساری بات وہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ باقی ایران نے اپنا جنگا بجا لیا، اپنے آپ کو کھڑا کر لیا، بڑی مشکل جنگ لڑی، تکلیف دے لگی، اور آج ان کی مصنوعات پابندیاں اٹھ جائیں گی، تو اب اس کا فائدہ آذربائیجان یا ان ساری ریاستوں کے قریب جو ہے ایران نے کیا کچھ کیا ہے، یا ایران کیا کچھ کرنا چاہتا ہے، یہ آپ سمجھ آ جائے گی۔ ٹھیک ہے نا جی۔ اور جو وزارت ہے نا جی، وزیر پارلیمنٹ، اسپیکر جو ہیں پارلیمنٹ کے، مذاکرات کے دوران معلوم ہوا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے صدر، مذاکراتی ٹیم اور ایرانی علاقے پر معمولہ حملوں کے حوالے سے دھمکی امیز بیانات دے رہے، اور ان کے مطابق انہوں نے امریکی صدر جے ڈی وینس سے کہا کہ دستخط شدہ سمجھوتے کی پہلی شق کے تحت مذاکرات کے دوران کسی قسم کی دھمکی یا دباؤ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کے باوجود جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے دھمکی امیز رویہ اختیار کیا، اور اسپیکر کے مطابق انہوں نے جے ڈی وینس کو واضح الفاظ میں بتایا تھا کہ ایران کبھی بھی دباؤ دھمکی کے تحت مذاکرات نہیں کرتا۔ اس موقف کی بنیاد پر ایرانی وفد مذاکرات ختم کی، اجلاس چھوڑ دیا اور دوبارہ واپس نہیں آئے۔ اب ذرا سمجھیے گا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ بعض امریکی فریق نے 700 کے ذریعے اور ایک ملاقات کی کوشش کی، تاہم ایران نے اسے مسترد کر دیا۔ اس کے بعد قطری اور پاکستانی ثالث ایرانی وفد سے ملے، جنہیں بتایا گیا ایران ان سے بات چیت کرے گا، لیکن امریکی وفد سے براہ راست مذاکرات نہیں کرے گا۔ اب دیکھیں یہاں جو پاکستان کے حوالے سے بتایا بڑا جا رہا تھا، لیکن اب یہ بات بڑی واضح آپ کے سامنے آ چکی ہوئی ہے کہ قطر بھی شامل ہے، باقی ممالک بھی شامل ہے، اور اسپیکر کے مطابق انہیں 80 منٹ کی بات چیت کے نتیجے میں وہ مشترکہ بیان سامنے آیا جو بعد میں قطری اور پاکستانی فریق کی جانب سے جاری کیا۔ ایران زندہ باد، کچھ تاریخ کے جروکوں سے ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو پاکستانی سیاست بات کے رموز و اوقاف بہت سمجھ میں آئے۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔